16 سالہ ملازم نے تو میرے شوہر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں جب بھی دوپٹہ اتار کر کام کرتی تو وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ اسے بچہ سمجھ کر اپنے کمرے میں سلا لیا تو ایک ہی رات میں چیخیں نکلوا دی۔ ایک ہی رات میں اس نے میرا شوہر ایک 16 سالہ لڑکے کو گھر لے آیا۔ کہنے لگا یہ لڑکا بے سہارا ہے اور یتیم بھی ہے، گھر کا کام کرے گا اور ہمیں اسے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ میرا شوہر بہت زیادہ کنجوس تھا، ہر وقت مفت کے چکر میں رہتا تھا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کہاں سے مل گیا آپ کو؟ کہنے لگا میرے دوست کے گھر اس نے چند ماہ کام کیا ہے، لیکن اب وہ امریکہ جا رہا تھا تو ملازم مجھے دے گیا۔ بس 2 وقت کی روٹی کھائے گا اور جو کام کہو کر دے گا۔ یہ سن کر میں نے کہا اسلم ہمارے گھر میں پہلے ہی بس 2 کمرے ہیں، ایک کو ڈرائنگ روم بنا رکھا ہے، یہ ایک کمرہ ہمارا ہے، باقی یہ کھلا صحن ہے، یہ لڑکا رہے گا کہاں؟ میری اس سوال پر وہ کہنے لگا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحن میں ایک چارپائی اسے بچھا دینا، چپ چاپ سو جائے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا بڑا ہی چپ سا تھا۔ اگلی صبح ہی میں نے اسے کچن کے کام میں لگوا دیا۔ چپ چاپ وہ سارے کام کرتا رہا، خود ہی پورے گھر کی صفائی بھی کر دی۔ میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا تو بھی چپ چاپ خاموشی سے کھا لیا۔ میں نے کہا کیا تم بولتے نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں بیگم صاحبہ۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، میں نے تو آنکھ کھولی تو یتیم خانے میں تھا۔ 3 سال کا تھا جب ایک شخص مجھے یتیم خانے سے یہ کہہ کر لایا کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہے اور اسے بچہ چاہیے۔ وہ کہنے لگا تھا کہ اچھے اسکول میں ڈالوں گا، بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت دوں گا، لیکن 5 سال کی عمر میں ہی اس نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا، چھوٹے موٹے سامان لانا، برتن دھونا، مہمانوں کے آگے برتن لگانا، بس جی ایسے ہی زندگی گزرنے لگی۔ پھر وہ بوڑھا مر گیا تو اس کی بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر دوسرے دن ملازمت شروع کر دی، لیکن جس نے بھی رکھا 2 وقت کی روٹی کے لیے ہی رکھا، اس سے زیادہ کسی نے کچھ دیا نہیں۔ 2 روٹی کے عوض میں گھر کا سارا کام کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، بیچارے کی کیا زندگی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں تھوڑے بہت پیسے دے دیا کروں گی، اصل میں میرے میاں کی بھی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں بی بی جی رہنے دیں، بس 2 وقت کی روٹی دے رہی ہیں نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میرا کون سا خاندان ہے جس کی مجھے کفالت کرنی ہے اور اس کو مجھے پیسے دینے ہیں؟ میرے دل میں اس بچے کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمدردی مجھے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ میرے شوہر کے کام کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ کئی دنوں سے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا تھا۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس کا باس میرے شوہر کو مہینے میں 3 دفعہ دوسرے شہروں میں بھی آرڈر لینے کے لیے بھیجتا تھا۔ اب میرا شوہر دوسرے شہر جاتا تو 3-4 دن بعد ہی واپس آتا۔ ان دنوں میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی یتیم بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی تو ہو سکتا ہے میری ہی بات یہ میرے رب کو پسند آ جائے اور وہ صاحب اولاد کر دے۔ میں شاید ایک ہی غلطی کر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر کچھ دن کے لیے اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ گھر میں یا تو میں تھی یا پھر وہ ملازم لڑکا۔ میں نے تو اس کی بے باکیاں اب دیکھی تھیں۔ میں کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ میں کچن میں بنا دوپٹے کے ہی کام کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکے کی نظروں میں اس قدر بے باکی بھی ہو سکتی ہے۔ میں بنا دوپٹے آٹا گوندھ رہی تھی جبکہ وہ برتن دھونے کے بہانے سنک کے پاس کھڑا ہو گیا اور سنک کے بالکل برابر میں ہی آٹا گوندھنے میں مصروف تھی۔ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جب اچانک سے میرے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کی تیز نظر میرے وجود پر کسی آرے کی طرح سے وار کر رہی ہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر وہ ایک دم نظریں چرا کر برتن دھونے لگا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی تھی تو فوراً سے میں نے کچن کے دروازے پر لٹکا ہوا اپنا دوپٹہ لیا اور خود پر لپیٹا۔ تقریباً آٹا گوندھ چکا تھا۔ میں نے اسے ایک ڈبے میں ڈالا اور فریج میں رکھ دیا اور فوراً سے کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ لڑکا مجھے یوں کیوں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ اتنا سا بچہ بھلا
مجھے کیوں بری نظر سے دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں یہ بات شامل کر رکھی ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کو محسوس کر لیتی ہے، اور میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا، لیکن اس بچے کا سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنی مظلومیت کے قصے مجھے سنائے تھے، میں تو اسے ہمدردی جتانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل گئی، دیکھا وہ گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں بظاہر اس میں مجھے برائی نظر نہیں آ رہی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں نے اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، بیگم صاحبہ سردی بہت ہو گئی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کمرے میں سو جاؤں۔ اس کی بات تو ٹھیک ہی تھی، موسم سرما شروع ہو چکا تھا اور ہوا میں خنکی تھی۔ رات کو صحن میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کہا، کہاں سوؤ گے؟ میرے گھر میں کوئی دوسرا کمرہ تھوڑی ہے، یہ کمرہ ہے جسے میں نے اپنی سلائی کے لیے سیٹ کر رکھا ہے۔ اس میں بہت کپڑا بکھرا پڑا ہوا ہے، کہیں سلائی مشین ہے، کہیں سینے والے کپڑے ہیں، اور چھوٹا سا کمرہ ہے۔ میری چیزیں تم ادھر ادھر کر کے لیٹ جاؤ گے اور پھر میں ڈھونڈتی رہوں گی۔ کہنے لگا، تو آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ یہ سن کر میں چونکی تھی۔ وہ کہنے لگا، بیگم صاحبہ میں زمین پر بستر بچھا کے سو جاؤں گا، لیکن باہر مجھے بڑی ٹھنڈ لگتی ہے۔ میں نے ابھی تک سردیوں کے بستر اور رضائیاں نہیں نکالی تھیں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی کے آثار دیکھے تھے، جیسے وہ یہ سن کر بے تحاشا خوش ہوا ہو۔ فوراً سے اس نے اپنا بستر اٹھایا اور میرے کمرے میں زمین پر بھی جا کر لیٹ گیا۔ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ میں نے سونے سے پہلے کمرے کا لیمپ بجھا دیا تھا، پھر میں آہستہ آہستہ گہری نیند میں جانے لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر مجھے بھاری لگ رہا تھا، شاید میں ضرورت سے زیادہ سو گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 10 بجا رہے تھے، حالانکہ میں 10 بجے اٹھی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بہت سو چکی ہوں۔ اٹھ کر بیٹھی تو مجھے واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو اس لڑکے کا بستر طے تھا، یعنی کہ وہ اٹھ چکا تھا اور میرے ہی واش روم میں تھا۔ کیسا تیز ہے یہ ملازم، بنا اجازت میرا واش روم استعمال کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ میرا واش روم استعمال کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی وہ باہر آئے گا اسے کہہ دوں گی کہ آئندہ سے کمرے کا واش روم استعمال نہ کرے۔ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا تو نہا کر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میرے تو بال کھلے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں، حالانکہ جب میں سوئی تھی تو میرے بالوں کی پونی بنی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے فوراً سے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنایا۔ دوپٹہ جب میں اٹھانے لگی تو اس کی چادر کی جانب دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے، جو کہ بری طرح سے بکھری ہوئی تھی، حالانکہ میں تو جس پر سوتی تھی وہیں سے اٹھتی تھی۔ مجھے کبھی بھی بیڈ پر پھیل کر سونے کی عادت نہ تھی، لیکن بیڈ کی چادر کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر کوئی سو کے نہ صرف اٹھا ہو، بلکہ جو بات میرے ذہن میں آئی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ بچہ فوراً سے اپنا بستر اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا، بات سنو، مجھے اب تک اس کے نام کا نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا، جی بیگم صاحبہ۔ میں نے کہا، رات کو کہاں سوئے تھے؟ تو میرے اس سوال سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگا، بیگم صاحبہ زمین پر سویا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ جانے لگا تو میں نے پھر سے اسے پکارا۔ میں نے کہا، بات سنو لڑکے۔ وہ پھر وہیں رک گیا، پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا واش روم استعمال مت کرنا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا کہ آپ جو بھی رکھ دیں، ویسے مجھے علی کہتے ہیں، یتیم خانے والوں نے یہی رکھا تھا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھی تو میری کمر میں عجیب سے درد کا احساس تھا، طبیعت میں بھی سستی چھائی ہوئی تھی۔ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر جاؤں۔ اسے چائے بنانا آتی تھی، اس لیے میں نے کہا، علی؟ کہنے لگا، جی بیگم صاحبہ۔ اس نے فوراً سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ مجھے ایک کپ چائے بنا دو، پتہ نہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری اس بات پر اس کے ہوش سے اڑے تھے۔ کہنے لگا، ہاں ایسا ہو جاتا ہے، ایسے کام میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا کون سا کام ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی، وہ کچن میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے اپنے شوہر کو کال کی۔ پہلی بار میرا دل اپنے شوہر کے جانے پر بڑا عجیب ہوا تھا۔
میں نے کہا اسلم کب واپس آؤ گے؟ کہنے لگا کیا ہو گیا علینا، ابھی مجھے آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے دوسرے شہر میں 3-4 دن لگ جاتے ہیں، پہلے تو تم نے کبھی یاد نہیں کیا۔ اس کی بات ٹھیک تھی لیکن پتہ نہیں اس بار مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا فون بند کرو، میں میٹنگ میں مصروف ہوں، تمہیں میں رات کو ہی کال کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا وہ لڑکا تو ٹھیک سے کام کر رہا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں کر رہا ہے۔ اسلم میری آواز سن کر کہنے لگا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہی تو تھے، اسی لیے ہمیں بہت اتفاق اور محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے لہجوں سے ہی یہ جان جاتے تھے کہ سامنے والا پریشان ہے یا نہیں۔ میں نے گہری سانس خارج کیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس کل سے میرا سر بھاری ہے، میری طبیعت کافی بوجھل سی محسوس ہو رہی ہے، بدن تھکا تھکا سا لگ رہا ہے۔ میں جب یہ بات کر رہی تھی سامنے کھڑا ملازم مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو مجھے اپنے وجود پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میٹنگ ضروری تھی اس لیے شوہر نے کچھ دیر بعد کال بند کر دی اور میں ایک مرتبہ پھر نیند دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ پیدا کرتے ہوئے کھلا، دروازے پر ملازم ہی کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا بی بی جی، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہی اسے نفی میں سر ہلا کر اشارہ دیا کہ نہیں، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنا چہرہ سنجیدہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بی بی جی مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سر کی مالش کر دیتا ہوں، میں بہت اچھی مالش کرتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے انکار کر دیا، اتنا کہا کہ میرے لیے بس 1 کپ تیز پتی ڈال کر چائے لے آؤ، شاید میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ وہ تابعداری سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی چائے حاضر تھی، پینے میں کافی کڑوی لگ رہی تھی، شاید اس نے پتی کچھ زیادہ ہی ڈال دی تھی۔ بہرحال چائے پیتے ہی مجھے سکون سا بھی محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے میں بہت جلد گہری نیند میں سو گئی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ گھر یوں ہی کھلا پڑا ہے، کوئی آ گیا تو، کیونکہ مجھے اس ملازم پر پورا بھروسہ تھا۔ ویسے بھی اس نے میری موجودگی میں پورے گھر کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ میں اس وقت ایسے سوئی کہ رات کے 9 بج رہے تھے جب میری آنکھ کھلی، کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جب اٹھی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر بھوکلا گئی تھی، بھوک سے تو میری حالت ویسے بھی خراب ہو رہی تھی، سوائے 1 کپ چائے کے آخر میں نے پیا ہی کیا تھا۔ اٹھ کر باہر آئی تو ملازم مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آیا، کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ وہ تو جیسے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، میں اتنی دیر تک پتہ نہیں کیسے سوئی رہی۔ میری اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور مجھے بغور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھیں، جگانا مناسب نہیں لگا۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں کہنے لگی کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ ارے بی بی جی آپ اتنے مزے سے سکون کی نیند سو رہی تھیں، بھلا نوکر ذات ہوں میں، اور کون ہوتا ہوں آپ کی نیند میں خلل ڈالنے والا، ویسے بھی پورے گھر کے کام تو میں نے نمٹا ہی دیے تھے، اور کام ہی کتنے تھے جو آپ کو اٹھ کر کرنے تھے، اس لیے سوچا کہ آپ سو رہی ہیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اس نے جو کھانا بنایا تھا بڑا ہی لذیذ تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ وہ بھی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو پھر میرے شوہر کی بھی کال آ گئی اور میں کمرے میں کتنی ہی دیر اپنے شوہر سے باتیں کرتی رہی۔ 2 گھنٹے سے مسلسل میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی اور اس دوران کمرہ بند تھا، وہ ملازم کمرے سے باہر ہی موجود تھا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اچانک دروازے پر دستک دینے لگا، میں نے دیکھا تو بولا آپ کتنی دیر مزید اپنے شوہر سے بات کریں گی؟ بیگم صاحبہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ اس کی آواز یقیناً میرے شوہر نے بھی سنی تھی۔ ایک دم سے فون کی دوسری جانب سے خاموشی چھائی، پھر میرا شوہر انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا کہ یہ ملازم کہاں سونے کی بات کر رہا ہے؟ بھلا میں کیا جواب دیتی؟ فوراً سے کہا کہ 2-3 دن سے ٹھنڈ بھی کافی بڑھ چکی ہے، اس لیے ملازم اب گھر کے اندر ہی سوتا ہے، کل رات بھی یہیں میرے کمرے میں بستر بچھا کر سویا تھا۔
اس بات پر شوہر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اس کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر لاؤنج میں ہی سونے کا کہہ دو، اب اتنی بھی کوئی ٹھنڈ نہیں ہے، گھر کا دوسرا کمرہ تم تھوڑا ترتیب دے لو، وہیں ایک کونے میں اس کا بستر لگا دو، وہیں پر سو جایا کرے گا۔ شوہر کی بات میں بخوبی سمجھ چکی تھی، اس لیے شوہر سے بات کرنے کے بعد میں باہر آئی اور اس ملازم کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم یہیں لاؤنج میں ہی کونے پر اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ، میں اپنے کمرے میں نہیں سلا سکتی، میں تنگ ہوتی ہوں۔ میری اس بات پر اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا، پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اپنی بیگم صاحبہ سمجھتا تھا، لیکن آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے موٹے موٹے آنسو بھرنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو شرمندہ سی ہو گئی تھی، اور اتنا معصوم بچہ، بھلا میں اس پر شک کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن چونکہ شوہر کا حکم تھا، اس کی غیر موجودگی میں کہاں ماننا مجھ پر فرض تھا۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہیں لاؤنج میں سو جاؤ، اور ہاں، صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بنا لوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنا سونے کے باوجود بھی جب میں اپنے بستر پر لیمپ آن کر کے کہانیوں کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی تو ایک مرتبہ پھر نیند مجھے اپنے غلبے میں لینے لگی تھی۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے پاس موجود ہے، لیکن جب آنکھ کھول کر منظر دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اگلے ہی پل میرے سارے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ میرا شوہر تو گھر پر موجود ہی نہیں تھا، اور جو منظر میں نے دیکھا میں حیران ہو چکی تھی۔ ملازم دبے دبے قدموں سے اپنے شرٹ کو اٹھائے میرے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اپنے حلیے پر غور کیا تو جو اس سے مجھے سمجھ آیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ مجھے تو ایک پل میں اس نوکر سے خوف آنے لگا تھا۔ میرا وجود ایک مرتبہ پھر درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جو کچھ میں محسوس کر رہی تھی وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میں فوراً واش روم میں چلی گئی۔ یہ خوف کی لہر میرے وجود پر حاوی ہو چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا اس 16 سالہ نوکر نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اس کے بعد تو میں سو ہی نہیں پائی تھی۔ بھلا 16 سالہ لڑکا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، اور میں کیسے یہ سب کچھ دیتی رہی؟ مجھے ہوش کیوں نہیں آیا تھا، یہی سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ نوکر یہیں لاؤنج میں سو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی نظروں سے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں بغیر ثبوت کے اس پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن میں اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی اپنے گھر کے کام خود ہی کرنے لگی تھی۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکا بس عمر سے ہی چھوٹا ہے، جبکہ تجربہ اور نظروں سے وہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہی لگ رہا تھا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں نے اس لڑکے کو اپنے کمرے میں داخل تک ہونے نہیں دیا تھا۔ شاید وہ مجھے کوئی بے ہوشی کی دوا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتی تھی۔ اس روز میں نے پوری احتیاط برتی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازم کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ لائیں، اپنا سپرے دیں، میں کمرے میں چھڑکا دیتا ہوں۔ لیکن کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے منع کر دیا۔ میں کہنے لگی کہ میں خود سپرے کر لوں گی، تم رہنے دو۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس رات میں نے بھی سپرے نہیں لگایا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں کمرے میں سپرے کر کے ہی سویا کرتی تھی۔ اتفاق سے آج رات ہی میرا شوہر بھی آنے والا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی جیسے میں گہری نیند میں سو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، دھیرے دھیرے کوئی کمرے میں آیا اور پھر ملازم مجھے آواز دینے لگا، بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ، آپ کا علی آ چکا ہے آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے۔ شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں سو رہی ہوں، اس لیے وہ اپنی اصلیت دکھانے لگا تھا۔ میرا پورا وجود چونٹیوں سے رینگنے لگ گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا۔ میرا شوہر وہاں پر داخل ہو چکا تھا۔ ملازم نے تو اپنی شرٹ اٹھا رکھی تھی۔ یوں مالک کو سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑا سا گیا، جبکہ میں بھی اسی پل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے جب ملازم کو اور مجھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ در حقیقت میرے ساتھ جو ہو رہا تھا میں محسوس کر رہی تھی، اس کے بارے میں اپنے شوہر کو اسی وقت بتا چکی تھی۔ میں ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو مناسب وقت کے چکر میں نقصان کروا لیتی تھیں۔ اگلے ہی پل شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس نوکر کو گردن سے پکڑ کر تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ تو نے جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے۔ میں تو تجھ پر احسان کر کے اس گھر میں لایا تھا، لیکن کیسی بے غیرتی تو نے میرے گھر میں شروع کر رکھی تھی۔ بتا کیا کیا تھا؟
پہلے وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب میرے شوہر کی بھاری بھرکم ہاتھ اس کے وجود پر پڑے تو رونے لگا۔ رو کر اس نے جو کچھ بتایا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ یتیم خانے سے جو شخص مجھے اپنے ساتھ لے کر مجھے اپنے گھر کا نوکر بنا کر لایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے ساتھ غلط کام بھی کرتا تھا۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ میرے جسم کو غلط طریقے سے چھونا شروع کیا تھا۔ وہ میرے جذبات کو ابھار رہا تھا، مجھ سے غلط کام کرواتا تھا اور میں نوکر تھا، ثواب سمجھ کر ہر برا کام کرتا تھا۔ وہ مجھے مارتا بھی تھا، اذیتیں بھی دیتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ میں یہ کروں وہ کروں، اور میں کرتا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وقت سے پہلے ہی میں جوان ہو گیا، میرے اندر نسوانی کشش پیدا ہونے لگی۔ اس مالک نے میرے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی، اور پھر جب مجھ سے دل بھر گیا تو ایک نیا نوکر رکھ لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد سے میں در بدر بھٹکتا پھر رہا۔ آپ کے گھر آیا تو مالکن کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکا، اور پھر میں ان کے اسپرے میں ایسی دوا ملا چکا تھا جسے سونگھ کر یہ میٹھی نیند سو جاتی تھیں۔ میں تو ان کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا تھا، تب تک وہ خوشبو بھی کم ہو جاتی تھی، مجھ پر اس دوا کا اثر نہ ہوتا۔ مالکن کے سونے کے بعد میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر گیا۔ وہ رو رو کر میرے شوہر سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ مجھے اس پر انتہائی غصہ اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے اسے اسی وقت گھر سے نکل جانے کا کہا، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں آدھی رات کو کہاں جاؤں گا، مجھے بخش دیجئے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ مگر اس جیسے لڑکے کو مزید یہاں پر رکھنا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ اس بچے کو بگاڑنے میں اور اس نوبت تک پہنچانے میں سب سے پہلا ہاتھ اس مالک کا تھا جو اسے یتیم خانے سے لے کر آیا تھا۔ کاش یتیم خانے والے یہ دیکھ لیتے کہ یہ بچہ جن ہاتھوں میں گیا ہے وہاں پر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ اگر تھوڑی چھان بین کر لی جاتی تو آج یہ بچہ ایسا نہ کرتا۔ ساری رات میرے شوہر نے اسے باہر گیٹ پر ہی بٹھائے رکھا تھا، اور اگلی صبح ہوتے ہی خود اسے پولیس کے حوالے کر کے آئے تھے۔ پولیس کو بھی سارے معاملے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اسے بچوں کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ کوشش تو یہی کی جا رہی تھی کہ اس کی ذہنی اور جسمانی تعلیم پر وہ تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے جا کر ایک اچھا انسان بن سکے۔ میرے شوہر کتنے ہی دنوں تک اس اصلیت کو تسلیم ہی نہیں کر سکے کہ میرے شوہر کے علاوہ کسی نے کتنی مرتبہ میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ میرا شوہر دنیا کے اچھے شوہروں میں تھا، اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، ہم دونوں میں محبت ہی اتنی تھی۔ الٹا میں شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر بولا کہ میری ہی غلطی ہے، مجھے چھان بین کر نوکر کو لانا چاہیے تھا، اگر میں اسے یہاں نہ لاتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔